بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنہری جعلی اور حجرہ مبارکہ کے غلاف کے حوالے سے کچھ اپنی معروضات پیش کرتے ہیں۔ 886 ہجری میں مسجد نبوی میں دوسری آتش زدگی سے حجرہ مبارکہ محفوظ رہا، مگر جعلی مبارک کو کچھ نقصان پہنچا۔ سلطان کے حکم سے نئی آہنی جعلی 3 اطراف میں اور مواجہ شریف میں پیتل کی جعلی بنوا کر نصب کروا دی گئی۔ اس جعلی مبارکہ میں پہلے کی طرح دروازے رکھے گئے۔ انتہائی مضبوط اور خوبصورت جعلی میں قرآنی آیات، اسماء الحسنہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک ڈھلے ہوئے الفاظ میں لکھوایا گیا۔ حجرہ کے مغربی دروازہ کی جعلی پر سلطان اشرف قاتبائی کا نام ڈھلے ہوئے لفظوں میں آج بھی لکھا ہوا موجود ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی والدہ ملکہ خیزران 170 ہجری میں جب حج کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے لیے زیارت کے لیے آئی تو پوری مسجد نبوی شریف میں عطر لگوایا گیا، اور سب سے پہلے اسی خاتون کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس نے حجرہ مبارکہ پر غلاف چڑھایا۔ بعد میں شاہان مصر و بغداد غلاف چڑھانے کی سعادت حاصل کرتے رہے۔ حضرت علامہ سمودی اپنی کتاب وفاء الوفا باخبار دار المصطفیٰ جلد 1 صفحہ 415 اور باب نمبر 4 میں غلاف حجرہ مبارکہ کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ حسین بن حلجینہ نے مال کثیر صرف کر کے ایک ریشمی غلاف تیار کروایا، اور عراق سے امام المستدی بأمر اللہ کی اجازت سے اس غلاف کو حجرہ مبارکہ پر چڑھایا، جو تقریباً 2 سال رہا۔ پھر خلیفہ کی طرف سے غلاف آیا اور پرانے غلاف کو اتار کر کوفہ میں حضرت امام علی کے مقام شہادت کے لیے ارسال کر دیا گیا۔ بعد میں اسی غلاف پر ایک اور غلاف امام ناصر الدین نے چڑھایا، اور کچھ عرصہ بعد خلیفہ کی والدہ کی طرف سے ایک اور غلاف چڑھایا گیا۔ حضرت علامہ سمودی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تاریخ وصال 911 ہجری ہے، بیان کرتے ہیں کہ آج ہمارے زمانے میں حجرہ مبارکہ پر 3 غلاف اوپر نیچے چڑھے ہوئے ہیں۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، اور سلطان اسماعیل بن الملک الناصر قلاؤن نے مصر میں ایک گاؤں خرید کر غلاف بنوانے کے لیے وقف کر دیا، جہاں پر خانہ کعبہ کے لیے غلاف ہر سال اور ہر 5 سال کے بعد حجرہ نبویہ اور منبر شریف کے لیے غلاف تیار ہوتا رہا۔ جب نیا غلاف چڑھایا جاتا تو شیخ الحرم پرانا غلاف خدام کو اور جن کو مناسب خیال کرتے ان میں تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔